अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अमेरिका की जानिब से ईरान पर एक खौफनाक हमले की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है और इसकी बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है इसके ऊपर तस्दीक की गई है। अगले 2 से 3 दिन में ये अटैक ईरान पर किए जाएंगे और प्लान अमेरिका का ये है कि 3 इतराफ से घेर कर ईरान पर ये जो अटैक्स हैं वो किए जाएंगे। इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, आप सब में शेयर करूंगा। मुकम्मल तबाही का प्लान है अमेरिका का। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा जी कि इस प्लान में, इस जमीनी हमले में यूएई जो है वो भी मुकम्मल तौर पर साथ दे रहा है अमेरिका का। यूएई के हवाले से भी बड़ी खबर की जो तस्दीक है वो हो गई है। अमेरिका की जानिब से आज ईरान के तीसरे बड़े लीडर को जो निशाना है वो बनाया गया। अली खामनाई के बाद, आयतुल्लाह खामनाई के बाद अली लारेजानी और अली लारेजानी के बाद अब एक और अहम तरीन रहनुमा, एक अहम सरबराह, एक अहम लीडर ईरान के, इन्हें अमेरिका की जानिब से शहीद किया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ ईरान के हवाले से भी आपको कुछ इतलात आप साथ शेयर करूंगा जी कि रूस की जानिब से जो मिसाइल सिस्टम ईरान को दिया गया था वो ईरान पहुंच गया है और ये नस्ब भी कर दिया गया है ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर, जो कि ईरान को मदद करेगा अमेरिका के इस अटैक में। और साथ ही साथ ट्रंप को ईरान ने तोहफा क्या दिया था जिसका दावा ट्रंप की जानिब से कल किया गया था अपनी एक तकरीर में, और उन्होंने कहा था जी कि जंग बंदी होने जा रही है, मुज़ाकरात हमारे हो रहे हैं और पहला तोहफा भी ईरान ने हमें दे दिया है। ये तोहफा क्या था इसकी भी ट्रंप की जानिब से जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आप सब में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते चले, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ये जो बड़ा अटैक, बड़ा हमला अमेरिका की जानिब से किया जाएगा, इसमें ईरान में मुकम्मल जो तबाही है प्लान ये है और 3 इतराफ से घेर कर मारने का प्लान कर रहा है, प्लान है अमेरिका का। इस हवाले से जी एक बड़ी जो तस्दीक है वो सामने आई है और ये तस्दीक और ये जो दावा है ये तेहरान के बड़े सीनियर तजियाकार हैं उनकी जानिब से किया गया है और वो ये कहते हैं कि ईरानी इंटेलिजेंस जराए की जानिब से खबरदार किया गया है। ईरानी इंटेलिजेंस को कोट करते हुए उनकी जानिब से दावा किया गया है और वो ये कहते हैं जी कि ईरान के इंटेलिजेंस जराए की जानिब से खबरदार किया गया है कि आइंदा चंद घंटों या दिनों में और 2 से 3 दिनों में अगर बात जाएगी तो अगले 2 से 3 दिन में, याद रहे कि कल जुम्मा है, कल ट्रंप की डेडलाइन भी खत्म हो रही है और फिर हफ्ता और इतवार, अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 फॉल्स फ्लैग ईरान के अगेंस्ट किए जाएंगे। पहला फॉल्स फ्लैग क्या होगा? पहला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये होगा ईरान के अगेंस्ट कि उसमें जी बलोचिस्तान और सिस्तान से ईरान मुखालिफ तंजीमों के जरिए ईरान के अंदर कार्रवाइयां और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाएंगे ताकि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो खराब किए जाएं। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये किया जाएगा कि हरीमैन शरीफैन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या हमला जिसका इल्जाम ईरान पर लगा दिया जाएगा ताकि मुस्लिम उम्मा के जज्बात ईरान के खिलाफ किए जाएं। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये जी कि मस्जिद अक्सा पर मिसाइल हमला जिसका इल्जाम भी ईरान पर लगाया जाएगा। तो ये 3 फॉल्स फ्लैग किए जाएंगे और इन 3 फॉल्स फ्लैग्स की बुनियाद के ऊपर ईरान के ऊपर जो बड़ा अटैक है वो किया जाएगा। आप नाज़रीन जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा कि मुसलसल ये मैं बात कर रहा हूं कि ट्रंप की जानिब से ये जो 5 दिन का वक्फा लिया गया है, ये वक्फा किसी मुज़ाकरात की वजह से नहीं, ये वक्फा इस वजह से लिया गया है ताकि अपनी तैयारी मुकम्मल करके एक बड़ा हमला और मुकम्मल तबाही वाला जो हमला है वो ईरान पर किया जाए। और अब ईरान की जो इंटेलिजेंस है उनकी जानिब से ये 3 फॉल्स फ्लैग के हवाले से खबरदार किया जा रहा है कि ये 3 फॉल्स फ्लैग किए जाएंगे और इसका इल्जाम ईरान पर लगाया जाएगा और उसके बाद ईरान पर एक बड़ा और जमीनी जोरदार हमला जो है वो किया जाएगा। ईरान की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि वो भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बहरहाल जी दूसरी तरफ आज एक और जो अहम लीडर हैं, अहम सरबराह हैं और ये नेवी, ईरान की जो नेवी है उसके सरबराह हैं, इन्हें निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया है। मुश्तबा आयतुल्लाह खामनाई के बाद अली लारेजानी और अली लारेजानी के बाद ये तीसरे इंपॉर्टेंट लीडर हैं ईरान के जिन्हें आज शहीद किया गया है निशाना बना के। बहरहाल जी अगर कोई ये समझता है कि इससे ईरान को कमजोर कर दिया जाएगा तो ये उनकी खामख्याली या गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो कुछ ईरान के अगेंस्ट किया गया,
اور ایران نے جس طرح سے ریزسٹ کیا، ایران نے جس طرح سے ریسٹرین کیا، ایران نے جس طرح سے جواب دیا، اس نے ایک بات کو تو ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے اندر سسٹم اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ شخصیات جو ہیں وہ اتنی معنی نہیں رکھتی جتنا نظریہ اور جتنا مقصد معنی رکھتا ہے، اور شخصیات کے چلے جانے سے یہ نہیں ہوگا کہ اپنا مقصد یا اپنے نظریہ کو جو ہے وہ بھول جائیں گے۔ تو سسٹم اتنا تگڑا ہے کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ ختم کی گئی تو اس سے نیچے کی جو لیڈرشپ تھی وہ سامنے آ گئی، اور انہوں نے بھرپور ڈٹ کر جو مقابلہ ہے وہ امریکہ کا کیا۔ اسی وجہ سے اب امریکہ یہ مجبور ہوا ہے کہ اب مکمل تباہی کی طرف بڑھا جائے اور ایک بڑا زوردار اٹیک ایران پر کیا جائے۔ بہرحال جی ایران کی جانب سے لاسٹ ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی کیا کیا تیاریاں ہیں، خارقائی جزیرہ کے حوالے سے اور آبنائے حرمز کے حوالے سے بھی۔ اگر وہاں پر اٹیک کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ایک بڑا جو سرپرائز ہے وہ امریکہ کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہے۔ یو اے ای جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے اور ایران پر حملے کے لیے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف حمایت کر رہا ہے بلکہ ایران جو ہے ایران کے اگینسٹ اس زمینی حملے میں یو اے ای بھی ساتھ ہوگا۔ دو سورسز سے یہ خبر کنفرم ہوتی ہے جی، پہلا سورس تو رائٹرز ہے اور دوسرا جو سورس ہے وہ وال سٹریٹ جرنل ہے۔ تو یہ دونوں جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق کر رہے ہیں جی کہ یو اے ای ایران کے خلاف زمینی حملے میں مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ شامل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جی آج وائٹ ہاؤس کا جو ایک آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے اور چند سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہوتی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ اٹس لانچنگ سون۔ تو اٹس لانچنگ سون کا کیا مطلب ہے؟ اٹس لانچنگ سون کا موجودہ سینیریو میں مطلب نکالا جائے تو مطلب یہی ہے کہ امریکہ جو ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کے اوپر، اس حوالے سے تصدیق کر رہا ہے یہ اکاؤنٹ اور یہ ٹویٹ، اور یہ بتا رہا ہے کہ بہت جلد یہ جو بڑا حملہ ہے وہ کیا جائے گا۔ ویسے ہی ایرانی انٹیلیجنس کی جانب سے یہ خبریں سامنے نہیں آ رہی، یہ نہیں دعوے کیے جا رہے کہ یہ مختلف فالس فلیگ کیے جائیں گے اور اس کے بعد ایک بہانہ بنایا جائے گا، اس بہانے کے تحت ایران پر اٹیک کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ایران پر اس اٹیک کا آغاز کیا گیا تو تب بھی یہ بہانہ بنایا گیا جی کہ ایران ہم پر اٹیک نہ کر دے، اس لیے ہم نے ایران پر جو اٹیک ہے وہ کیا۔ تو بہرحال جی بعد میں خود اس بات کی تصدیق ہوئی اور جو اپنے اتحادی تھے امریکہ کے ٹرمپ کے، وہ ان سے دور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے تو کوئی اٹیک نہیں کیا جانا تھا، اس حوالے سے کوئی بھی تصدیق نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی جانب سے جو اٹیک ہے وہ کیا گیا اور جو ساتھ تھا وہ نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف ایران کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس آپ سے شیئر کرتا چلوں جی۔ ایران کو روس نے جو میزائل سسٹم ہے جو پہنچایا تھا، انہیں باقاعدہ طور پر اب نصب بھی کر دیا گیا ہے ایران کے جو ان کے مختلف ایریاز ہیں، اور یہ جو میزائل سسٹم ہے بنیادی طور پر یہ امریکہ کے اگینسٹ لڑنے میں جو مدد ہے نہ صرف وہ فراہم کرے گا بلکہ اب تو اس میزائل سسٹم کی امپورٹنس اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب تک کا سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ ایران پر کرنے جا رہا ہے۔ تو روس جو ہے اس روس کے حوالے سے کل بھی ویلاگ میں آپ کو میں نے خبر دی تھی جی کہ روس کے جو ایک روٹ تھا جس روٹ سے روس اسلحہ پہنچا رہا تھا ایران کو، اس روٹ کو تباہ کیا گیا۔ بہرحال اس روٹ کو تباہ کرنے کے بعد اس بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ جو روس ہے وہ ایران کی مدد کر رہا تھا۔ بہرحال جی جنگ شروع ہونے جب ہوئی اور جس طرح سے ایران کی جانب سے جوابات بھی دیے گئے، امریکہ کو تب سے ہی جو ہے وہ یہ چیزیں بتائی گئی، یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ایران کی روس اور جو چین ہے وہ مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جو ایران ہے جتنے ٹارگیٹڈ اٹیکس ایران کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اپنے ٹارگیٹ کو فلفل کر رہے ہیں ان کے میزائل، تو اس میں ایک بڑی ٹیکنالوجی یا ایک بڑا ہاتھ ضرور ان کے پیچھے ہوگا۔ تو چین اور روس کے حوالے سے تھا۔ بہرحال اب روس اور ظاہر سی بات ہے اپنے اپنے مفادات جو ہے وہ بھی دیکھے جاتے ہیں، اور روس کے حوالے سے ایک اور خبر بھی آپ کو دیتا چلوں جی کہ اس ساری جنگ کے دوران اگر سب سے زیادہ فائدہ کسی نے کمایا ہے نا معاشی طور پر تو وہ روس نے کمایا ہے، اور تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں اس جنگ کو، اور ان 3 ہفتوں کے دوران روس نے 10 سے 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ اضافی کمائے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ماہ کے لیے اور پھر اس کے بعد مکمل جو پابندی ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہٹائی گئی
کہ روس سے جو تیل ہے وہ خریدا تاکہ جا سکے، اور اس دوران 10 سے 12 ارب ڈالر اضافی روس کی جانب سے کمائے گئے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے جی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ٹرمپ نے کل جو ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں یہ کہا تھا جی کہ ایک تحفہ انہیں ایران کی جانب سے دیا گیا ہے اور مذاکرات چل رہے ہیں۔ وہ تحفہ کیا تھا، سب یہ سوال کر رہے تھے، تو اس کی تصدیق بھی آج ہو رہی ہے، اور خود آج ٹرمپ کی جانب سے بھی اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کی گئی ہے۔ ٹرمپ نے جی ایک بریفنگ دی، ایک میڈیا سے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے دوران ٹرمپ کی جانب سے یہ بتایا گیا جی کہ تقریباً 10 آئل سے بھرے جو جہاز ہیں وہ ایران سے جو ابنائے حرمز کا راستہ ہے اس راستے سے گزرتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور حیران کن اس میں یہ تھا جی کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ان جہازوں کے اوپر جو جھنڈے ہیں وہ پاکستان کے لگے ہوئے تھے۔ اب ناظرین یہاں پر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اگر پاکستان کے جو جھنڈے ہیں وہ اس پر لگے تھے تو پچھلے دنوں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایران نے پاکستان کے جو جہاز ہیں آئل کے وہ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ یہ کہا کہ بھی یہ ہمارے جہاز ہیں اور بعد میں جو ہے وہ امریکہ کے پاس چلے گئے؟ اب ایک تو اس سے یہ چیز نکل سکتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر ایران نے امریکہ کو تحفہ دیا ہے اور وہ جو جہاز تھے وہ گزرنے کی اجازت دی ہے، تو پھر اس میں جو پاکستان کے جھنڈے تھے وہ آخر کیوں لگے؟ تو یہ خیر ٹرمپ کی جانب سے ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی گئی ہے، اور ان دنوں ٹرمپ جو بھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کسی کو بھی خیر اعتبار نہیں آ رہا۔ ابھی انہوں نے ایک اور بلکہ ان کی سٹیٹمنٹ سامنے ہی ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ایرانی عوام ہے، ایرانی عوام نے مجھے یہ کہا جی کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد آپ ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں وہ بن جائیں، جس پر میں نے ان کو انکار کر دیا۔ اب ناظرین یہاں پر آپ یہی کہیں گے کہ ٹرمپ کو اپنی عقل کو تھوڑا ہاتھ مارنا چاہیے۔ وہ قوم جو اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد وہ بالکل ڈٹ کر کھڑی ہو گئی امریکہ کے اگینسٹ، آپ کے اگینسٹ، وہ آپ کو کیوں کہے گی کہ آپ ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں وہ بن جائیں؟ تو بہرحال جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، مزید اس حوالے سے جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے جی، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔